لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnat.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پر واجب الاحترام علماء، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آج 4 رجب ہجری 1428 ہم یہاں عمر وادہ ٹورنامنٹ میں جمعہ کی نسبت سے جمع ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے حالات پر جب نظر ڈالتے ہیں تو عشق رسول کے نمونے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کو کہتے ہیں اور اس کے تقاضے کیا ہے، اور ان تقاضوں پر صحابہ نے کیسی قربانیاں دی ہیں۔ جب تک صحابہ کی زندگی پر نظر نہ ڈالیں وہاں تک عشق رسول بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا، اور اس کے تقاضوں پر کیسے قربانیاں دینی ہیں وہ بھی ہم کو سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ مدینہ المنورہ میں قحط پڑا، یہ مثال دیتا ہوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تاکہ ہم کو سبق ملے کہ حضور کی محبت کے تقاضے کیا ہیں اور محبت صحیح معنی میں کس کو کہتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کرے، ہم نے محبت کے لفظ کو رٹا ہے، اس کو سمجھا نہیں ہے کہ محبت کس کو کہتے ہیں۔ ہمارے مشائخ محبت سمجھانے کے لیے لیلا مجنو کے واقعات بیان کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ محبت کس کو کہتے ہیں۔ حالانکہ لیلا تو کالی کلوتی تھی، سیاہ فام، دیکھنے کو بھی جی نہ چاہے، لیکن مجنو صاحب کو عشق ہو گیا تو لیلا کی گلی سے کتا بھی گزر کے آتا تو اس کو بھی بوسا دیتے تھے۔ کسی نے کہا بھی مجنو صاحب یہ کیا دیوانگی ہے، اگر لیلا کو بوسا دے تب تو صحیح بات ہے، اور لیلا بھی ایسی نہیں کہ بوسا دیا جائے، وہ بھی تو سیاہ فام ہے، آپ تو کتے کو بھی بوسا دے رہے ہیں۔ تو مجنو کہتے تھے بھائی مجنو اسی کو تو کہتے ہیں، مجنو کا نام ہی یہی ہے، دیوانگی اسی کو تو کہتے ہیں کہ میرے محبوبہ ہے لیلا، چاہے کالی ہے اور یہ اس کی گلی کا کتا ہے تو اس کی وجہ سے مجھے اس کی گلی کے کتے سے بھی محبت ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ حضور کی وجہ سے، حضور کے پاکیزہ طریقے، حضور والے کام کرنے والے، حضور والا علم رکھنے والے، حضور والی شریعت پر چلنے والے، ان سے ہمیں کتنا لگاؤ ہے۔ ہم دیکھیں جتنا ان سے لگاؤ ہے یہ علامت ہے کہ اوپر سے محبت ہے، اور حضور سے محبت نہیں تو صرف دعوے ہیں، باتیں ہیں، عمل میں کے میدان میں بالکل زیرو ہے۔ محبت تو یہاں پتہ چلتی ہے۔ مدینہ المنورہ میں قحط پر آئیں، دکار پر آئیں، سارے لوگ پریشان ہیں، کھانے کے لیے گلہ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ اور دیکھو نا شہر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، مدینہ المنورہ،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور، ابو بکر صدیق کی خلافت کا دور، اور ابو بکر صدیق بھی کم نہیں تھے، عشق رسول میں ابو بکر کی جو قربانیاں ہیں وہ بھی کم نہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک رات میں نے میرے ابا جان کو دیکھا کروٹ پہ کروٹ لے رہے، چین نہیں، ابو بکر کی بات کر رہا ہوں، کروٹ پہ کروٹ لے رہے، نیند نہیں آ رہی۔ بیٹی اپنے باپ کو پوچھ رہی ہے، ابا جان بتلاؤ نا کیا تکلیف ہے، کیا دکھ ہے، کیا غم ہے؟ لوگ تو سارے سو رہے ہیں اور آپ بے چین ہیں، لوگ سارے سو رہے ہیں اور آپ بستر پر بے چین ہیں، ابا جان کیا وجہ ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، بیٹی عائشہ، آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے دین کے لیے سوال کیا ہے، جماعت جہاد میں جا رہی ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، سامان کی ضرورت ہے، ہتھیاروں کی ضرورت ہے، سواریوں کی ضرورت ہے، پیسے پاس میں نہیں ہے۔ حضور نے لوگوں کے سامنے بات رکھی ہے کہ جو کچھ ہو لا کر جمع کرو، جو کچھ تمہارے پاس ہے، تمہارے گھروں میں جو ہے وہ لا کر مسجد نبوی میں جمع کرو، اس لیے کہ دین کے خاطر ضرورت ہے۔ یہ مثالیں دو اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ اگلوں نے دین کے خاطر کتنی قربانیاں دی ہیں اور ہم لوگ دین کے خاطر کتنا خرچ کر رہے ہیں۔ مسجد دیکھ کر بھی شاید آپ کو انداز ہو گیا ہوگا کہ مول صاحب یہ مسجد کو مزین کرنا چاہتے ہیں، ابھی جو پرانی حالت میں ہے یہ ایسی ہو جائے کہ کوئی اجنبی انسان اندر داخل ہو تو اس کو یہ محسوس ہو کہ میں اللہ کے گھر میں نہیں، اللہ کے بنگلے میں داخل ہو رہا ہوں۔ ہم تو بنگلوں میں رہتے ہیں اور یہ دیکھو جھونپڑی کی طرح مسجد ہے۔ یہ اہمیت ہے ہمارے یہاں اللہ کے گھروں کی کہ ہم ایسی گھروں میں رہتے ہیں، ایسی بنگلوں میں رہ رہے ہیں، لیکن اللہ کا گھر تو انتظار کرتے ہیں کہ کوئی صاحب آئیں گے تو بنائیں گے، ورنہ ہم تو اس میں بھی پڑھ لیتے ہیں، چلے گا۔ افسوس کی بات ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ رہی ہے، ابا جان بتلاؤ نا کیا پریشانی ہے؟ آپ فرماتے ہیں، بیٹی عائشہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج لوگوں کے سامنے سوال کیا ہے، دین کی ضرورت ہے، جو کچھ گھر میں ہے لا کر یہاں رکھو، جمع کرو۔ بیٹی، آج تیرے باپ کی حالت یہ ہے کہ دینے کے لیے جیب میں ایک بھی پیسہ نہیں ہے، دینے کے لیے جیب میں، حالانکہ ابو بکر کتنے مالدار تھے، کئی اونٹ کے مالک، کئی درہم و دنانیر کے مالک، امیر صحابہ میں تھے، لیکن قربانی دیتے 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 اس حال پر پہنچے ہیں کہ آج ابو بکر کی جیب میں ایک پیسہ نہیں ہے۔ صبح ہو رہی ہے، ابو بکر صدیق مدینہ کے بازار میں جا رہے ہیں، بازار میں جا کر اپنا قیمتی لباس اتارتے ہیں، ٹاٹ کا لباس پہنتے ہیں۔ وہ کنتان جو آتا ہے، وہ اناج کی بوری جس میں گیہوں وغیرہ ہم لاتے ہیں، جواری لاتے ہیں، اس کنتان سے ابو بکر اپنا سطر چھپا رہے ہیں اور جو قیمتی لباس تھا وہ اتار دیا، اور بازار میں جہاں منڈی لگ رہی وہاں جا کر وہ لباس رکھتے ہیں کہ بھائیوں یہ میرا قیمتی لباس ہے، آپ مجھے پیسے دو۔ ہے اس زمانے میں
کوئی مثال بیان کر سکتا ہے؟ قیمتی لباس بیچ دیا کہ میرے محبوب نے جو ہے تقاضا کیا ہے اور میرے محبوب مانگے اور میں کچھ نہ دے سکوں تو یہ عشق کیسا ہے؟ یہ محبت کیسی ہے؟ وہ ہماری طرح رسمی محبت والے نہیں تھے. بہت صاف کہتا ہوں، ہم لوگ تو آج رسمی ساری چیزیں رسمی کر رہے ہیں، رسم پر چل رہا ہے، سب رسم پر چل رہا ہے. اللہ اس کو حقیقت میں پھیر دے، حقیقتیں پیدا ہو. جب تک حقیقت پیدا نہیں ہوگی وہاں تک کچھ بھی پانے والے نہیں ہیں. یہ سب شو رہے گا، دکھلاوا ہو جائے گا. بہت لوگ تھے، بہت مجمع تھا، بہت لوگ گردنیں ہلا رہے تھے، لیکن مسجد کے باہر نکلے پھر وہی کتے کی دم جیسی تیری تھی تیری ہو جاتی ہے. چونکہ رسمیت ہے. کتے کی دم آپ کئی برسوں زمین میں ڈال دیں، 5 سال کے بعد بھی نکالیں گے پھر ٹیڑھی ہو جائے گی. آج ہمارا حال بھی یہ ہے، رسم آ گئی. کوئی چیز رسم سے اگر کی ہم نے تو کوئی فائدہ نہیں. حقیقت پیدا کریں. ابو بکر کے دل میں سچی محبت تھی کہ میرے اللہ کی طرف سے میرے محبوب پر یہ بات آئی ہے اور میرے محبوب کا حکم ہے تو محبوب کے حکم پر میں کچھ بھی پیش نہ کروں تو یہ محبت کیسی ہے؟ بیچ دیا لباس. جو پیسے ملے وہ پیسے لے کر حاضر ہو رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں وہ پیسے رکھتے ہیں. کیسا منظر ہوگا وہ کہ محبوب بیٹھے ہیں اور غلام کنتان سے اپنا سطر چھپا کے سامنے کھڑا ہے اور جو پیسے آئے وہ قدموں میں ڈال رہا ہے. کیسا منظر ہوگا لوگوں. میرے لیے بیان کرنا، آپ کے لیے سن لینا بہت آسان ہے، لیکن ماضی کی طرف کبھی جائیے، ذہن اس طرف لے جائیے کہ وہ منظر کیسا ہوگا. جبکہ ایک محبوب، ایک چہیتا محبوب کہ جس کو اللہ نے صدیق کا لقب دیا ہے، کہ جہاں صدیقیت کی انتہا ہو رہی ہے، کہ حضور کے بعد اگر انسانوں میں کسی کا اونچا مقام ہے تو وہ صدیق کا ہے. صدیق کے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا. کیسا منظر ہوگا وہ. حضور دیکھ رہے ہیں کہ ابو بکر اتنی بڑی قربانی تیری. ایک قربانی تو تھی کہ جب خدیجۃ الکبریٰ کی وفات ہو رہی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، دیکھا میرے محبوب غم زدہ ہیں، گھر میں نظر ڈالتے ہیں تو بچی ابھی چھوٹی ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، لیکن ایک عاشق اپنے محبوب کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہے کہ بہت غم زدہ ہیں، غم میں رہتے ہیں. فیصلہ کرتے ہیں کہ چاہے میری بیٹی چھوٹی ہے لیکن یہ غم اس وقت دور ہو سکتا ہے جبکہ میں خدیجہ کی جگہ پر اپنی بیٹی کا نکاح محبوب سے کر دوں. کتنی بڑی قربانی ہے. آج اللہ کے نام پر ہمارے لیے تو 1 روپیہ خرچ کرنا مشکل ہے. یہاں ابو بکر جیسا عاشق اپنی نوجوان بیٹی جو کنواری بیٹی ہے اور خوبصورت بیٹی ہے، صلاحیت کی مالکہ ہے، ایسی بیٹی کو حضور کے نکاح میں دے رہے ہیں جبکہ حضور کی عمر بہت بڑی ہے. دنیا اس کی مثالیں نہیں پیش کر سکتی جو محبت صحابہ نے کی ہے. اب وہ عشق رسول اور ہمارا ایک ٹوٹا ہوا عشق رسول کہاں اس کو جوڑ ہے. ملائے ہم. کچھ دیر ہوتی ہے جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں. دیکھیے صحابہ کی قربانیاں دل سے تھی تو آسمان میں زلزلہ واقع ہوتا تھا، فرشتوں میں کوہرام مچ جاتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. اس لیے لکھا علماء نے سیرت کی کتابوں میں لکھا، صحابہ کے حالات میں لکھا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت قرآن پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے. جب صبح میں حضور کی خدمت پہ پہنچے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو تم کیا کر رہے تھے؟ کہا حضور
قرآن پڑھتا تھا، رو رہا تھا. حضور نے فرمایا ارے بھائی تیرے رونے نے آسمان کے فرشتوں کو رلا دیا. یہ ہے صحابہ جو دل سے کر رہے تھے کہ ان کے رونے پر آسمان کے فرشتے رو رہے ہیں. ابو بکر صدیق لباس بیچ رہے ہیں، آسمان میں کوہرام مچ جاتا ہے، جبرائیل آ رہے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ جبرائیل کا جو نورانی لباس تھا، جو بابرکت لباس تھا، وہ لباس نہیں ہے بلکہ وہ بھی ابو بکر کی طرح ٹاٹ کا لباس پہن کر آئے ہیں. ٹاٹ کا لباس جبرائیل پہن کے آئے جو فرشتوں کے سردار ہیں، سارے فرشتوں کے سردار، سارے نورانیوں کے سردار، کہ جو حضور کو معراج پہ لے کے جا رہے ہیں. اتنا اونچا مقام ہے جو قرآن کی وحی لے کر حضور کی خدمت میں آ رہے ہیں، اتنا اونچا مقام ہے. لیکن آج لباس دیکھیں تو ٹاپ اور کنتان پہن کے آئے ہیں. بطن نہیں تھے، وہ کانٹے لگائے تھے جس کو اپنے حور کہتے ہیں. آج تو ماشاءاللہ فیشن کا دور ہے، قسم قسم کے بٹن بھی نکل رہے ہیں. پتہ نہیں یہ کون سے نبی کی فیشن ہے. اور بھرت کا دور چلا ایمبرائڈری، تو اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کرتوں میں یہاں بھی ایمبرائڈری ہو رہی، یہاں بھی ایمبرائڈری ہو رہی، یہاں بھی ایمبرائڈری ہو رہی. پتہ نہیں کہاں کہاں کر رہے ہیں. اور ہے عشق رسول. دعویٰ یہ ہے کہ عاشق رسول ہے اور عمل یہ ہے کہ دشمن رسول ہے. کیونکہ تو دشمنوں کی ساری چیزیں ہیں. حضور کے گھر میں ایمبرائڈری کہاں تھی؟ حضور کہاں ایسے بٹن لائے تھے؟ اللہ ہمیں سنت و شریعت کو سمجھاوے، اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرماوے. اس لیے میں نے پہلے بھی کہا رسمیت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جبرائیل آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں جبرائیل آئے ہوئے، کنتان کا لباس پہنے ہوئے، بجائے بٹن کے کانٹے لگائے تاکیوں والا لباس ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے جبرائیل کیا وجہ ہے تم اپنا نورانی لباس اتار کر ابو بکر کی طرح کنتان کا لباس پہن کے آئے ہو؟ توحید-sunnah.com جبرائیل امین عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آج ابو بکر صدیق نے تمہاری محبت میں اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ مدینہ کے بازار میں جا کر اپنا قیمتی لباس بیچا ہے. حضور کو بھی نہیں بتلایا تھا. ہم لوگ تو کبھی کوئی کام بھی کرتے ہیں تو کہ حضرت آج تمہاری محبت میں کام کروں. ہم لوگ تو کبھی کر بھی لیتے ہیں تھوڑا کچھ تو اس میں بھی اپنا نام جتانے کی فکر کرتے ہیں کہ نام ہو. اور یہاں اتنا بڑا عاشق ہے اور اتنی بڑی قربانی دے کر آئے ہیں، قدموں میں کھڑے ہو گئے لیکن زبان ہل نہیں رہی کہ حضور اس لیے کنتان پہن کے آیا ہوں کہ لباس بیچا ہے. اللہ ہمیں عشق سکھائے کہ محبت کس کو کہتے ہیں. جب وہ خاموش ہو گئے، زبان پہ تالا لگ گیا، اللہ جبرائیل کو بھیجتے ہیں کہ جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو کہو کہ تمہارے عاشق نے اتنی بڑی قربانی دی ہے. جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے اللہ اس کے اثرات دنیا میں پھیلاتے ہیں. اللہ ذمہ دار ہے. جبرائیل آمین عرض کرتے ہیں حضور ابو بکر صدیق نے تمہاری محبت میں قیمتی لباس بیچ دیا، کنتان پہن کے آئے. حق تعالی شان ہو کوئی عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے مجھے بھی حکم دیا جبرائیل نورانی لباس اتار دو اور جاؤ کنتان کا لباس پہن کر میرے محبوب کو بشارت دے دو، خوشخبری سنا دو کہ اللہ کے نبی جب تک تمہاری امت میں ابو بکر جیسے لوگ رہیں گے تمہاری امت کو کوئی ہرا نہیں سکتا ہے. یہ بشارت سنائی آ کر کہ حضور جب تک تمہاری امت میں
ابو بکر جیسے جذبات رکھنے والے لوگ کہ جو دین کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے اور قربان کرنے کے بعد زبان پہ لاتے نہیں ہیں کہ اللہ کے لیے اتنا دیا، بس خاموش ہیں کہ جس کے لیے دیا وہ جانتا ہے. حضور کو فرمایا جب تک ایسے لوگ تمہاری امت میں رہیں گے تمہاری امت کو کوئی ہرا نہیں سکتا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ ہمیں اس مسجد کے خاطر کچھ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کرو گے بھائی؟ آپ چاہتے ہیں کہ یہ مسجد عالیشان بن جائے کہ آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ جھونپڑی رہے جیسی ٹوٹی پھوٹی ہے؟ بہت افسوس ہوا، میں نے ابھی سنا کہ پہلے چندہ کیا تھا اس سے 15,000 آئے تو کام ہوا، اب اس کے بعد سے کوئی پیسہ نہیں آیا تو مسجد کا کام بند. تو ہم اتنے سارے مصلی ہیں، کیا ہماری اتنی حیثیت نہیں کہ 100-200 روپئے دے سکیں؟ آپ سے ڈالر اور پاؤنڈ تو نہیں مانگتے، آپ سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ آپ 1,000 پاؤنڈ دیں، 1,000 ڈالر دیں. اللہ کی محبت میں بنانا ہے. ہم 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں؟ پوچھوں گا نہیں، لیکن اگر میں پوچھ لوں کہ اتنا بڑا مجمع ہے، کیا کوئی ایک ساتھی ایسا ہے جو رات کی تنہائی میں اس مسجد میں آ کر 2 رکعت پڑھ کے اس لیے رویا ہو کہ اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی مسجد اچھی شکل میں ہو جائے، میں اس لیے رو رہا ہوں؟ شاید کوئی ایک بندہ نکل آئے، کیونکہ ہم کو اس سے لگاو ہی نہیں ہے. ہمارا تو حال یہ ہے کہ مسجد ہمیں قید خانے نظر آتے ہیں، اور یہ بھی قیامت کی نشانیاں ہیں کہ مسجد میں آتا ہے تو دل گھٹتا ہے، گھٹن ہوتی ہے جیسے کسی نے جیل میں ڈال دیا. اب فکر ہے کہ مول صاحب کب ختم کرتے ہیں کہ پھر بازار میں باہر نکلے ذرا ٹھنڈی ہوا کھائیں. اللہ ہمیں سمجھا رہے. تو بھائی انشاءاللہ نماز کے بعد ہمارے ساتھی کھڑے رہیں گے کہ آپ لوگ خرچ کرو گے. بھائی اتنا بڑا مجمع ہے، اگر ہر ساتھی یہ ٹھان لے کہ کم سے کم میں 100 روپئے دوں گا، 1,000 کا مجمع تو ہوگا کہ نہیں؟ تو 10,000 ہو گئے کہ نہیں؟ اور 100 تو میں اپنے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، کئی لوگ ایسے ہوں گے جو 1,000 دے سکتے ہیں، 5,000 دے تب بھی کچھ کم ہونے والا نہیں ہے. اور خوشی کی بات سناؤں، اگر آپ نے اس مسجد کے لیے پیسہ دیا تو گویا آپ اللہ کے گھر کو بنانے میں مدد کر رہے ہیں. اور حضور فرماتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے. کوئی یوں کہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا، یہ تو مان سکتے ہیں، لیکن حضور کی بتلائی ہوئی بات کوئی یوں کہے کہ جھوٹی تھی تو یہ ہم کبھی نہیں مان سکتے. حضور فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. حضور فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے لیے گھر بنایا، اللہ کے گھر کی تعمیر ہو رہی تھی، اس نے اپنے حیثیت سے خرچ کیا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں. کہاں بناتے ہیں بھائی؟ تو آپ کو فکر ہے بنانے کی؟ خرچ کرو گے بھائی؟ ارے انشاءاللہ تو کہو انشاءاللہ. تو عرض میں وہ حضرت عثمان غنی کا واقعہ بیان کر رہا تھا کہ مدینۃ المنورہ میں قحط پڑا ہے، ابو بکر صدیق کی خلافت کا دور ہے، اور قحط ایسا ہے کہ کھانے پینے کے لیے اناج نہیں. وقت زیادہ ہو رہا ہے، کوئی حرج تو نہیں ہے بھائی؟ نہیں، آپ کی اجازت نہ ہو تو اسی پر وآخر دعوانا 5-10 منٹ لے لوں آپ کی. سارے لوگ آ کے شکایت کر رہے ہیں ابو بکر کو. کہا اللہ سے دعا کرو اللہ قحط دور کرے، چونکہ تو صحابہ تھے. کہا اللہ سے دعا کرو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی بچھا رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں. خواجہ صاحب نے بھی تو یہی کیا تھا نا. خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ پر جب اجمیر میں حالات آئے تو خواجہ صاحب نے بھی مصلی بچھایا تھا، چونکہ انہوں نے صحابہ کی سیرت پڑھی تھی کہ ہمارے اگلوں پر جب حالات آئے تو انہوں نے بھی مصلی بچھایا ہے، اب ہم پر حالات ہے تو ہم بھی مصلی بچھائے.
خواجہ صاحب نے مصلہ بچھا دیا تو کیسی مدد ہوئی. وقت نہیں ہے ورنہ وہ واقعہ میں چھیڑتا، پھر کبھی انشاءاللہ سناؤں گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلہ بچھا رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں، جہاں ہاتھ پھیرتے ہیں. ہاتھ پھیرنے کے بعد نظر گھماتے ہیں، دیکھتے ہیں دور سے دھول اڑ رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ دور سے سواریاں آ رہی ہیں. ابو بکر صدیق اور صحابہ نے جب ہاتھ پھیرے اور نظر گھمائی تو دیکھا دور جنگلوں میں جانور دوڑتے ہوئے آ رہے تھے. اور یہ جانور کس کے تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ، 100 اونٹ سامان سے لدے ہوئے آ رہے ہیں. 100 اونٹ، عثمان غنی کی قربانی تو دیکھو. اور وہ 100 اونٹ سامان سے لدے ہوئے ہیں، چلتے ہوئے مدینہ کے قریب پہنچ جاتے ہیں. جہاں وہ اونٹ آتے ہیں مدینہ کے جتنے تاجر تھے وہ سب دوڑ کے وہاں جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں بھائی ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، کیا سودا کرنا چاہتے ہو؟ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ مجبوری کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. دیکھ رہے ہیں کہ سب پریشان ہیں پھر بھی آگے چل کے بھاؤ کھانے کے لیے سودا کرتے ہیں. مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں، غیروں کی بات نہیں کرتا، مسلمانوں میں ایسے ہیں. عثمان غنی تھے، کہا بولو بیچنے، چلو کیا دیتے ہو؟ تو ایک تاجر نے کہا 100 کا بھاؤ لگاتے ہیں. عثمان نے کہا نہیں تو بہت کم ہے. کہا 200، کہا نہیں یہ بھی بہت کم ہے. کہا 300، کہا یہ بھی بہت کم ہے. چوتھا بڑا کہ 400 دیتا ہوں چلو. چونکہ مدینہ میں اناج ہی نہیں تھا، اس کو یقین تھا کہ اگر 1000 کے دام لوں گا تو ابھی مدینہ میں بک جائے گا. ابو بکر خریدیں گے بیت المال سے. کہا 400 دیتا ہوں. عثمان نے کہا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. تو وہ سمجھا کہ کوئی اور تاجر 500 دیتا ہوگا، چلو میں 500 دیتا ہوں. عثمان کہتے ہیں مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. تو وہ سب جتنے تاجر تھے سب بول چکے تھے، بولی لگا چکے تھے. اب خاموشی سے عثمان کا چہرہ دیکھتے ہیں. عثمان ہمارے علاوہ اور کون ہے جو تمہیں اس سے بھی زیادہ دے رہا ہے؟ کہا تم سے بڑھ کر آسمان پر بیٹھنے والا رب العالمین وہ تم سب سے زیادہ مجھے دے رہا ہے، اور وہ کئی گنا دینے کے لیے تیار ہے. تاجر ہٹ گئے، سمجھ گئے کہ یہ تو صدقہ ہے سارا. ابو بکر کی خدمت میں 100 اونٹ پیش کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں عثمان اے ابو بکر، اے خلیفہ وقت، یہ 100 اونٹ سامان سے لدے ہیں، یہ سب مدینہ والوں پر صدقہ ہے. للہ صدقہ تھا. ہماری طرح نہیں کہ مسجد کی رسید پھاڑتے ہیں 500 روپے کی تو زکات کی پھاڑتے ہیں کہ وہ ذمہ دار ہلا کر لیں گے. یہاں تو یہ حال ہے. للہ صدقہ کیا. اور 100 اونٹ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اسی رات میں جس دن میں عثمان نے 100 اونٹ مدینہ پر للہ صدقہ کیا ہے، اسی رات میری آنکھ لگی، خواب دیکھ رہا ہوں میرے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ گھوڑے پر سوار ہیں اور بہت خوش ہیں، خوشی کے آثار چہرے پر ہیں، تیزی کے ساتھ گھوڑا لے کے بھاگ رہے ہیں. میں نے کہا نانا جان ٹھہریے ٹھہریے، اتنی زیادہ خوش ہیں اور اتنی تیزی میں کہاں جا رہے ہیں؟ کہا حسین تجھے پتا نہیں ہے؟ کہا نانا جان مجھے کچھ پتا نہیں. کہا تجھ کو یہ پتا نہیں کہ عثمان نے مدینہ والوں پر اتنا بڑا صدقہ کیا ہے؟ کہا ہاں یہ تو پتا ہے. کہا اس کے حسین عثمان نے جو صدقہ کیا اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ آج آسمان کے جتنے فرشتے ہیں یہ تمام فرشتے عثمان کے صدقے پر خوشیاں منا رہے ہیں. اور اللہ نے اس قربانی پر جنت کے ایک حور کے ساتھ عثمان کا نکاح طے کیا ہے. میں وہ نکاح پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں. یہ ہے اللہ کے لیے جب بندہ خرچ کرتا ہے تو اللہ کتنی قدر کرتے ہیں.
اللہ تعالی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی اور محبت کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا, کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا. ہم کیا ہیں جو ہم سے کوئی کام ہوگا؟ جو کچھ ہوا تیرے کرم سے, جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.